لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ جی ہاں، سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے سندھ پولیس کے جنرل ہونے کا حق ادا کر ہی دیا۔ اپنی حکمت، اپنی دانش، اپنی بصیرت کی وجہ سے انہوں نے سندھ کی ایک ایسی پولیس جو کہ بالکل مر چکی تھی، کوما زدہ پولیس، ایک ایسی پولیس جو کہ ڈسپلن سے محروم، ایک ایسی پولیس جو کہ خود پولیسنگ سے آری، وہ پولیس جو کہ خود اپنے ہی تھانوں میں جو ہے خود کو غیر محفوظ خیال کر رہی تھی، خاص طور سے کالے کوٹ والوں سے۔ ان کے ہاتھوں جو ہے تھانوں میں ذلیل بھی ہوا کرتی تھی، ان کے ہاتھوں تھانوں میں پٹا بھی کرتی تھی، اور چیختے چلاتے ہوئے تھانے چھوڑ کر فرار ہو جایا کرتے تھے۔ وہ پولیس جو ہے اس میں آئی جی غلام نبی میمن نے ایک ایسی نئی روح پھونک دی، ایک ایسی روح کہ اسی مردہ پولیس کو جو ہے انہی کالے کوٹ والوں کے لیے، سفید کوٹ والوں کے لیے، قلم کاروں کے لیے جو ہے خود آئی جی نے دو دھاری تلوار بنا دیا۔ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے دفتر میں مریض ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کاشف عباسی سمیت کوئی 3 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے وقت ہمارا نمائندہ خصوصی ہمراز راہی بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس ملاقات میں جو ہے وہ آئی جی سندھ نے جو ہے کاشف عباسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہو گیا، پولیس کا مورال جو ہے بہت گر چکا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، اب اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا جائے گا، اب مزید پولیس کی رسوائی نہیں برداشت کر سکتا، پولیس کو جو ہے وہ اب قانون کا جو ہے وہ محافظ بن کر دکھانا ہوگا۔ جو بھی پولیس کی موجودگی میں پولیس کے سامنے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ کالے کوٹ والے ہوں یا سفید کوٹ والے ہوں یا ہاتھ میں قلم لیے ہوئے ہوں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اور سب کے ساتھ جو ہے وہ قانون کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ ہر حال میں جو ہے وہ رٹ قائم رکھی جائے گی، کسی کو قانون سے جو ہے کھیلنے کی اب موقع نہیں دیا جائے گا، سختی برتی جائے گی، قانون کا نفاذ ہر حال میں کیا جائے گا۔ آئی جی سندھ نے کاشف عباسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملیر کوٹ کو چاروں طرف سے موبائلوں سے گھیر لو، اور جن پولیس والوں کی کورٹ میں پیشیاں ہیں وہ کورٹ میں جائیں۔ اگر کسی پولیس والے کو کسی کالے کوٹ والے نے ہاتھ لگایا، کوئی بدتمیزی کی، جو جیسا سلوک کرے اس کے ساتھ قانون کے مطابق اسی کی طرح سے سلوک کیا جائے، عمل کا رد عمل کیا جائے، کوئی ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس کے پش پر اس وقت میں چٹان کی طرف سے کھڑا ہوں، آئی جی سندھ۔ پولیس کی پش پر اس وقت صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار کھڑے ہیں چٹان کی طرف سے۔ پولیس کی پش پر جو ہے اس وقت سندھ حکومت، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کھڑے ہیں، لہٰذا اب کسی سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قانون کا نفاذ جو ہے وہ اولین ترجیح بنائی جائے۔ یہی احکامات جو ہے وہ ایس پی سٹی کو دیے گئے سٹی کورٹ کے حوالے سے کہ پولیس والوں کی جہاں جس کورٹ میں پیشی ہے، ہر کورٹ میں پولیس والا جائے گا، وہاں پر پولیس کی موبائلیں ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی پولیس کے ساتھ جو ہے زیادتی، ناانصافی یا پولیس پر حملہ کرنے کا موقع بالکل بھی نہ دیں، اور جو پولیس والے پر حملہ کرتا ہے اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے قانون کے مطابق۔ یہ احکامات جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے دیے گئے ہیں ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی اور دوسرے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو۔ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے۔ میں اپنے اسی پلیٹ فارم سے چیختا رہا، چلاتا رہا۔ اس وقت آپ اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ گلستانی جوہر تھانے کا افسوسناک واقعہ ہے، جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، پولیس والے پٹ رہے ہیں کالے کوٹوں والوں سے۔ یہ ایک تھانے کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں۔
کراچی کے تقریباً بہت سارے تھانوں میں اس قسم کے واقعات پچھلے سال رونما ہو چکے ہیں. اب 2-3 دن پہلے بھی اسی قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں. خود ڈیفینس تھانہ ہو یا پھر گلشن حدید کا تھانہ ہو، خود یہ تمام تھانوں میں جو ہے وہ اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں. کالے کوٹ والوں کی جو الغار، ان کی جو ہے وہ لا قانونیت اور پولیس کا ان کا احترام کرنا یا پھر ان سے گھبرانا یا ان کے بڑے افسروں کا ان کے پشت پر نہ کھڑے ہونا، یہ تمام تر وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو ہے پولیس کا مورال جو ہے ان کالے کوٹوں والوں کی ہٹ دھرمی، ان کی لاقانونیت، دوسرے معنوں میں ان کی غنڈہ گردی کے نتیجے میں جو ہے پولیس کا مورال جو ہے تیزی کے ساتھ نیچے چلا جاتا رہا. اور پولیس والے جو ہے وہ ان سے سہما کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے. 4-5 وکیل تھانے میں آتے تھے تو تھانے کا ایس ایچ او دوسرے راستے سے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر جاتا. اپنی تھانے کے ایس ایچ او کو اس طریقے سے 4-5 کالے کوٹوں والوں کے آنے سے بھاگتے دیکھ کر ظاہر ہے کہ تھانے کے دوسرے اسٹاف میں بھی جو ہے وہ ان کوٹوں والوں سے جو ہے وہ گھبراہٹ، ترتراہٹ کی لہر ان میں بھی دوڑ جاتی. تو وہ بھی جو ہے وہ بیگی بلی بن جایا کرتے تھے. وہ جو الٹے سیدھے کام لے کے آیا کرتے تھے، یہ پولیس والے جو ہے ان کے الٹے سیدھے کام کرنے پر مجبور ہوتے تھے اپنی عزت، اپنی کھال، اپنی نوکری بچانے کے لیے. لیکن اب آئی جی سندھ نے جو ہے نا وہ ایک پوزیشن لے لی اور بلکہ میٹنگ میں جو ہے انہوں نے کہہ دیا کاشف عباسی کو کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہے وہ اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا جائے گا، تپڑ کا جواب تپڑ سے، مکے کا جواب مکے سے. کسی سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. تم بھی قانون کے رکھوالے ہو. اگر وہ اپنے آپ کو قانون کے رکھوالے یا قانون کے وہ محافظ سمجھتے ہیں تو سب سے زیادہ قانون کے محافظ جو ہے وہ خود پولیس والے ہیں، جو کہ قانون کو نافذ کرتے ہیں، جو کہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے، یعنی لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا. اس کے بعد جو ہے وہ کالے کوٹ والوں کا کام اور عدالت کا کام شروع ہوتا ہے. پہلا کام جو ہے وہ تھانے سے شروع ہوتا ہے، یعنی پولیس سے شروع ہوتا ہے. لہٰذا پولیس کو جو ہے وہ مستحکم ہونا اور پولیس اسٹیشن کا جو ہے وہ غیر معمولی طور پر اسے قلعہ بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے جرائم پیشہ اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی کرنا ممکن نہیں. اس قسم کے سخت ترین احکامات جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے جاری کیے گئے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ یہ احکامات دے رہے تھے تو ان کے جو مخاطب تھے، جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تھے، وہ بھی ان پھٹی ہوئی آنکھوں سے اپنے آئی جی کے ان احکامات کو دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی آئی جی ہے غلام نبی میمن جو یہ احکامات دے رہے ہیں، یا کہ کوئی اور آئی جی آ گئے. کیونکہ انہیں ان سے اس قسم کی آرڈرز کی، اس طرح کے شاہی فرمان کی کوئی توقع نہیں تھی. یعنی جو لوگ اگر غلام نبی میمن کو جانتے ہیں اے ایس پی کے زمانے سے، وہ ان کے مزاج سے واقف ہیں کہ وہ اس قسم کی پالیسی پر کبھی بھی عمل پیرا نہیں ہوئے. وہ ہمیشہ ہٹو بچو ان کی پالیسی تھی. وہ خود کو بچاتے ہوئے نکل جایا کرتے تھے. ماتحت جانے کالے کوٹ والے جانے، ماتحت جانے دوسری مصیبتیں جانے، وہ کبھی بھی کسی مصیبتوں کا انہوں نے خود جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو کر جو ہے وہ سامنا نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا. یہ پہلا موقع ہے کہ اپنی سروس کے آخری ماہ میں، آخری چند مہینوں میں، دسمبر 25 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے. یعنی کہ اب کتنے مہینے رہ گئے؟ صرف 7 مہینے رہ گئے. 7 مہینے میں جو ہے وہ ان کا قبلہ کیسا تبدیل ہو گیا، کتنی تبدیلی ان کے اندر آ گئی، کتنے دلیر بن چکے ہیں. اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے وہ کمزور ترین پولیس فورس کو بھی جو ہے وہ دلیر بنا دیا، ان کو ایک ڈھارس دے دی ہے، ان کو 2 دھاری تلوار بنا دیا ہے کالے کوٹ والوں کے لیے کہ ان سے اب ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. شاید اس لیے کہ خود سندھ پولیس کے پش پر اس وقت سندھ حکومت کھڑی ہے. سندھ حکومت بھی جو ہے خاص طور سے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کا جب سے بار کونسل کا لائسنس منسوخ کیا گیا ہے، اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ وہ بھی اب بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، مشتعل ہیں ان کالے کوٹ والوں کے خلاف.
کیونکہ کالے کوٹ والوں نے ہی جو ہے وہ سندھ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کے حوالے سے جو ان کا دھرنا تھا۔ اس دھرنے سے بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کی بڑی سبکی ہوئی تھی، لہٰذا اب وہ رہ کر جو ہے وہ ان کے خلاف ایک طریقے سے کارروائی کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ سندھ پولیس کو جو ہے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ وہ دوسری جانب یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خود وکلا کی جانب سے جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار اور خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کرانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، جب خود اسٹیل ٹاؤن کی پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ ایک وکیل کی جو پٹائی ہوئی تھی بہت بری طریقے سے، جس کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی تھی، اس پر جو ہے پورے سندھ کے وکیل جو ہے وہ اس وقت مشتعل ہیں اور وہ بضد ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے۔ اگر پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا تو پھر وہ 22 ایک ہی پٹیشن لے کے ہائی کورٹ جائیں گے، اور اطلاع یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن کر دی ہے، اور ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے اب یہ ان صوبائی حکومت کے خلاف اور آئی جی سندھ کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو آئی جی سندھ نے جو قدم اٹھایا ہے، سندھ پولیس کو جو ڈھارس دی ہے، سندھ پولیس کو جو 2 دھاری تلوار بنا دی، یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے سندھ پولیس کے لیے آئی جی غلام نبی میمن کا کہ جس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے، میں کم از کم بہت خوش ہوں آئی جی سندھ کی اس انقلابی تبدیلی پر کہ انہوں نے جاتے جاتے جو ہے وہ سندھ پولیس میں جو ایک ڈھارس انہوں نے دے دی، سندھ پولیس کا دل جو ہے انہوں نے بڑا کر دیا ہے، ان کا دل شہر کی طرف سے جو مضبوط کر دیا کہ میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کالا کوٹ والا آ کے تمہیں اگر انگلی دکھاتا ہے تو تم بھی اس کو ہاتھ دکھانے کی کوشش کرو، اگر اس نے تپڑ تمہیں مارا تو تم دوسرا تپڑ اس کو مارو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پیچھے میں کھڑا ہوں، تمہارے پیچھے وزیر داخلہ کھڑا ہے، تمہارے پیچھے جو ہے خود سندھ حکومت کھڑی۔ یہ ان کو یقین دہانی جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے کروائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سندھ پولیس میں جو ہے وہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سندھ پولیس جو کہ یتیم تھی، لاوارث تھی، اب انہیں احساس ہوا کہ وہ یتیم، وہ لاوارث نہیں ہے، ان کا باپ زندہ ہے آئی جی کی شکل میں۔ وہ اب آئی جی سے جو ہے وہ ان کی پش پر، تو اب وہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی چیتے جیسا، شیر جیسا دل آ چکا ہے، اب یقیناً جو ہے وہ لڑ پڑیں گے اپنے حقوق کے لیے، اپنی عزت اور اپنی رٹ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اب کسی بھی حد تک آگے جائیں گے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ لہٰذا اب یہ بہت ہی ایک المناک سی صورتحال بننے جا رہی ہے خود وکلا کے لیے، کالے کوٹ والوں کے لیے۔ اگر کالے کوٹ والوں نے اپنی اسی روش کو برقرار رکھ کر، جس روش کے تحت وہ پہلے جو ہے پولیس سے نمٹتے رہے، یلغار کی شکل میں تھانوں میں گھس کر پولیس والوں کی پٹائی کرتے رہے، اگر ابھی بھی انہوں نے سب کچھ کیا تو یقیناً اب انہیں پولیس کی جانب سے بہت ہی شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر دونوں طرف سے جو ہے لوگوں کے لاشوں کے گرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ خطرہ ہے اس طرح کی بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے۔ پولیس جو ہے اب دلیر ہو چکی ہے، پولیس کی جو چوڑیاں تھیں وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اب پولیس کے پش پر جو ہے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ چٹان کی طرح سے کھڑے ہیں۔ سندھ پولیس جو ہے وہ اب بے یار و مددگار نہیں رہی۔ سندھ پولیس کے سر پر ان کے باپ کا سایہ آ چکا ہے، آئی جی غلام نبی میمن کی صورت میں، ضیاء الانجار کی صورت میں، اور خود سب سے بڑھ کر سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی شکل میں۔ تو لہٰذا یہ اب بہت ہی خطرے کی بات ہے کالے کوٹ والوں کے لیے۔ لہٰذا کالے کوٹ والوں کے لیے یہ ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اب جو بھی کچھ کریں وہ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ اب ان کا پالا جو ہے حقیقتاً سندھ پولیس سے پڑنے جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔